اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آسمان کے اوپر یا نیچے کوئی چیز مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ولا ارض ارضا، زمین کے نیچے زمین کے اوپر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ولا بحر ما فی قعرہ، اور سمندر کی گہرائی میں انسان جا نہیں سکتا، ولا جبل ما فی وعرہ، اور اتنے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں میں کتنے غاریں ہیں، ان غاروں میں جو کچھ ہے اس سے غافل نہیں ہے، اس سے چھپا نہیں سکتا۔ احاط بصرہ بجمیع المرئیات، اس کی آنکھوں نے کائنات کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ تو اس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہ اللہ ہمیں موت دے دے گا، بوڑھے جوان کی کوئی قید نہیں ہے۔ میں اپنے جوان بیٹے کو مرتے دیکھ رہا ہوں، میں بے بس ہوں۔ جنت کے دروازے پر دو چشمے ہوں گے، ایک سے وضو کریں گے تو چہروں پر میک اپ ہو جائے گا، اب دوبارہ کبھی بھی میک اپ کی ضرورت نہیں پڑے، اور دوسرے چشمے سے پانی پئیں گے تو اندر کا کھوٹ اور بغض اور نفرت اور پیشاب اور پخانہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ شعاعوں، سر کے بال کنگریالے ہوں گے یہاں تک، اور یہ ان مستورات کے بال یہاں سے لے کر پاؤں کی ہیڑی تک، اور آپ کا قد ہوگا 125 فٹ، 125 فٹ کے بال ہوں گے جن کو اٹھانے کے لیے جنت کی حوریں ہوں۔ میرے نبی کے بارے میں آتا فی اشفارہ وطف، میرے نبی کی آنکھوں کے جو بال تھے بڑے لمبے تھے۔ یہ حلال کماؤ اور حلال جگہ خرچ کرو، اور اللہ کہتا ہے میرے نام پہ خرچ کرو۔ 82 دفعہ قرآن میں حکم آیا ہے مال لگاؤ، مال لگاؤ، مال لگاؤ۔ کوئی نبی اپنی امت کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا میرے آپ کے نبی روئے، یہاں تک کہ میرے اللہ کو کہنا پڑا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، میرے نبی ان پر روتے روتے کہیں آپ خود ہی نہ فوت ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی رفع السماء بقدرته ودخل الارض دو جگہ ہماری ماں کا کردار ایسا سامنے آیا ہے کہ آفرین ہے، ساری امہات پر فائد۔ ایک صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ نے فرمایا کہ ہم عمرے پہ نہیں جا رہے لہٰذا احرام کھول دو اور سر منڈا دو، تو صحابہ پہ اتنا صدمہ تھا کہ کوئی اٹھا ہی نہیں۔ آپ نے دوسری دفعہ کہا، آپ نے تیسری دفعہ کہا، ایک نہیں اٹھا۔ اور پریشان ہو کے خیمے میں آئے ام سلمہ، میں کہہ رہا ہوں سر منڈاؤ، کوئی اٹھتا ہی نہیں۔ تو اگر ام سلمہ کہتی بڑے نافرمان لوگ، بہت ہی بے ادب ہیں، بڑے ہی نافرمان ہیں، ان کو اتنا ہی سلیقہ نہیں ہے کہ آپ کی بات نہیں مان رہے، تو برباد ہو گئے تھے کہ نہیں ہو گئے؟ نبی کے دل پہ میل آ جاتا تو برباد ہوتے نہ ہوتے۔ یا رسول اللہ آپ کے جان نثار ہیں، بسم اللہ ان کو صدمہ الرحمن بہت آیا، الرحیم۔ اس لیے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا فرما رہے ہیں۔ آپ باہر جا کے نائی بلائیں اور اپنا سر مڑائیں، آپ دیکھیں آپ کو دیکھ کے سارے ہی ایسا کریں۔ یہ کتنے لوگ کہتے ہیں بیویوں کو رائے نہیں لینی چاہیے، بیویاں عورتوں کو مت نہیں لینی چاہیے، بے وقوف ہو۔ یہ دیکھو میرا نبی اپنی بیگم سے مشورہ کر کے ان کے مشورے پہ عمل کرتا۔ وہ مرد بے وقوف ہیں جو اپنے آپ کو اتنا عقل کل سمجھے کہ بیوی سے رائے لینے کی ضرورت ہے۔ تو سرنن کیا پتا، یہ ہمارے اپنی زبان میں، ہماری زبان میں گھر کی عورت کو رن کہتے رہے۔ میرے بزرگوں کے الفاظ میرے کان میں، تو سرنن کیا پتا، تو سرنن کیا پتا، اور سارے جہان دیاں چگلاں آپ مار بندے ہیں۔ میں قربان جاؤں جو عرش کی تحریر کو زمین پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے اور جنت کے مسلح پہ کھڑے ہو کے دیکھتا ہے، جہنم کی شعلوں کو مسلح پہ کھڑے ہو کے دیکھتا ہے، جس کی نظر اتنی تیز ہو کہ میرے رب کو دیکھ لیا ہو، وہ کہہ رہے ہیں مسلمان کو بتاؤ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ام سلمہ یا رسول اللہ، ان پہ صدمہ آیا ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا فرما رہے ہیں۔ آپ جا کے خود سر منڈائیں۔ محترم بھائیو بہنوں، اب باہر گئے، آپ نوجوانوں، نے بچوں، بلایا ابو زمعہ بلوی نے جن کی قبر مبارک وہاں ہے انسان کے تونس میں، اندر ان کو بلوایا، پرستی انہوں نے آپ کا سر مونڈا، یہ تو خوبصورتی آپ کو دیکھ کے سارے کھڑے ہو گئے، ایک دوسرے اس طرح لے کے سر، اور غصہ اتنا چڑھا ہوا تھا کہ ایک دوسرے کو زخمی کر رہے پہاڑوں کی تھے، طرف زخمی لوگ کر گرمیاں رہے۔ گزارنے جاتے ہیں، کالے پہاڑوں کی طرف کوئی بھی نہیں جاتا۔ پاکستان میں، بلوچستان میں کالے پہاڑ ہیں اور کئی علاقے بہت ٹھنڈے ہیں، وہاں کوئی بھی نہیں جاتا، لیکن مری کی طرف، کاغان کی طرف سب بھاگتے ہیں۔ تو
یہ انسانی فطرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے بارے میں فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سب دھوکہ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ پھر اس کی ایک فزیکلی مثال دی، كَسَرَابٍ بِقِيَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً۔ آپ لوگوں کا تو سرسبز ملک ہے، اللہ نے مثال دی ہے کہ تم ریت میں سفر کر رہے ہو تو تمہیں اس ریت اوپر سورج نکلا ہو تو تمہیں پانی ہی پانی نظر آتا ہے، اور ذرا بھی خیال نہیں آتا کہ یہ پانی نہیں، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ میری نظر کا دھوکہ ہے، پانی نہیں ہے۔ كَسَرَابٍ بِقِيَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً۔ تو اللہ اس کی مثال دیتا ہے کہ یہ دنیا اس ریت کے پانی کی طرح ہے، اور تم اس کی طرف بھاگتے ہو کہ او پانی، تو کوئی عقل مند کہتا ہو اے پانی نہیں ہے، تیری نظر کا فریب ہے۔ وہ کہتا تو مجھے روکتا ہے نا، مجھ سے حسد کرتا ہے، تو کہتا اچھا جا، تو اللہ پھر اس کی طرف سے جواب دیتا ہے حتی اذا جاءہ، جب وہ دوڑتا جاتا ہے تو پانی آگے چلتا جاتا ہے، آگے چلتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لم یجدہ شیئا، کوئی چیز بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ تو بنانے والے نے اس کی قیمت لگائی ہے متاع الغرور، یہ دھوکے کا گھر ہے، اللہ کی قسم، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ انہا دار الفنا ودار البوار ودار البلاء، یہ بلاؤں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، یہ فنا ہو جانے۔ دو جگہ ہماری ماں کا کردار ایسا سامنے آیا ہے کہ آفرین ہے، بنانے والے کی خبر، ساری امہات پر فائق۔ ایک صلح حدیبیہ کے موقع جب آپ نے فرمایا کہ ہم عمرے پہ نہیں جا رہے لہٰذا احرام کھول دو اور سر منڈا لو، تو صحابہ پہ اتنا صدمہ تھا کہ کوئی اٹھا ہی نہیں۔ آپ نے دوسری دفعہ کہا، آپ نے تیسری دفعہ کہا، ایک نہیں اٹھا۔ آپ پریشان ہو کے خیمے میں آئے ام سلمہ، میں کہہ رہا ہوں سر منڈاؤ، کوئی اٹھتا ہی نہیں۔ تو اگر ام سلمہ کہتی بڑے نافرمان لوگ، بہت ہی بے ادب ہیں، بڑے ہی نافرمان ہیں، ان کو اتنا ہی سلیقہ نہیں ہے کہ آپ کی بات نہیں مان رہے، تو برباد ہو گئے تھے کہ نہیں ہو گئے؟ نبی کے دل پہ میل آ جاتا تو برباد ہوتے نہ ہوتے۔ یا رسول اللہ، آپ کے جانے سارے، اور ان کو صدمہ بہت آیا ہے، اس لیے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا فرما رہے ہیں۔ آپ باہر جا کے نائی بلائیں اور اپنا سر مڑائیں، آپ دیکھیں، آپ کو دیکھ کے سارے ہی ایسا کریں۔ یہ کتنے لوگ کہتے ہیں بیویوں کو رائے نہیں لینی چاہیے تھی، بیویاں عورتوں کو مت نہیں لینی، جو بے وقوف ہو، یہ دیکھو میرا نبی اپنی بیگم سے مشورہ کر کے ان کے مشورے پہ عمل کرتا۔ وہ مرد بے وقوف ہیں جو اپنے آپ کو اتنا عقل کل سمجھے کہ بیوی سے رائے لینے کی ضرورت ہے۔ تو سرنن کیا پتا، یہ ہمارے اپنی زبان میں، ہماری زبان میں گھر کی عورت کو رن کہتے ہیں۔ میرے بزرگوں کے الفاظ میرے کان میں، تو سرنن کیا پتا، تو سرنن کیا پتا، اور سارے جہان دیاں چگلاں آپ مار باندھے۔ میں قربان جاؤں جو عرش کی تحریر کو زمین پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے اور جنت کے مسلح پہ کھڑے ہو کے دیکھتا ہے، جہنم کی شعلوں کو مسلح پہ کھڑے ہو کے دیکھتا ہے، جس کی نظر اتنی تیز ہو کہ میرے رب کو دیکھ لیا ہو، وہ کہہ رہے ہیں ام سلمہ بتاؤ کیا پیدا ہو گیا تو یا اللہ آپ نے کہا اس کی ماں کی روح نکال لے۔ ان پہ صدمہ آیا ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا فرما رہے ہیں۔ آپ جا کے خود سر مڑائیں، مجھے شداد کے بارے میں باہر گئے، آپ نے بلایا ابو زمعہ بلوی جن کی قبر مبارک وہاں ہے، تو مجھے اس پہ بڑا بلوایا، انہوں نے آپ کا سر مونڈا، تو آپ کو دیکھ کے سارے کھڑے ہو گئے، ایک اسطرے لے کے سر، اور غصہ اتنا چڑھا ہوا تھا کہ ایک دوسرے کو زخمی کر رہے تھے، غصے میں زخمی کر رہے تھے۔ یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں کو میں نے حکم دیا تھا جان نکال لے، تو تجھے اس بچے پہ بڑا ترس آیا تھا، یہ وہی ہے جو آج مجھے للکارتے ہوئے میرے مقابلے میں جنت بنانے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے۔ تو یہ مٹ جانے، فنا ہو جانے والا گھر ہے۔ ایک بادشاہ نے بہت بڑا محل بنایا، لوگوں کو بلایا کہ بتاؤ کیسا ہے، سب نے بڑی تعریف کی، اس کی نظر پڑی، دو آدمی خاموش بیٹھے تھے، آپ کیا کہتے ہو، خاموش کیوں ہو؟ کہنے لگے
پہلے ہماری جان بخشی کریں پھر ہم بتاتے ہیں. کہاں معاف ہے کہ اس میں 2 بڑے عیب ہیں. وہ کیا؟ مجمع بھی چونک گیا. کہ پہلا عیب یہ ہے کہ اس کا بنانے والا، اس میں رہنے والا ایک دن مر جائے گا اور چھوڑ کے چلا جائے گا. اور دوسرا عیب یہ ہے کہ ایک دن یہ گھر خالی ہوگا اور ویران ہوگا. ایک عرب شاعر نے کہا ہے کل دار وَإِن طالت سلامتها یوماً ستدرکها النکباء والحضر. کوئی گھر کتنا ہی آباد رہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہاں سنسان حویلی اور مکڑی کے جالے کے سوا کچھ بھی باقی نہیں بچتا ہے. تو اس کے باوجود اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا. اگر یہ نہ بھی ہوتا تو ہمیں کیا کمی تھی؟ یہ ٹائلیں نہ ہوتی تو کیا کمی تھی؟ اب ہمارا کام تو ہو جاتا. لیکن انسان اپنے حسن پرستی کی وجہ سے دلہن کو کیوں میک اپ کرتے ہیں اتنی دیر؟ خود آپ کیوں شیشے کے؟ اب تو تمہارے بھی بنے ہوئے ہیں بیوٹی پارلر مردوں کے، تو اس میں کھلوتے ہوں وہ لڑکیاں دی طرح کدی کدی جیسے یہ کرتی. تو انسان کے اندر ایک اللہ نے یہ رکھا ہے کہ وہ خوبصورتی کی طرف لپکتا ہے. اچھا، دوسری مشکل یہاں یہ ہے کہ کتنا ہی حسین بنا لے، موت اٹھا کے لے جاتی ہے. جہاں مرضی چلے ہیں، اینما تکونوا یدرککم الموت. 2 جگہ ہماری ماں کا کردار ایسا سامنے آیا ہے کہ آفرین ہے، ساری امہات پر فائز. ایک صلح حدیبیہ کے موقع جب آپ نے فرمایا کہ ہم عمرے پہ نہیں جا رہے لہٰذا احرام کھول دو اور سر منڈا دو، تو صحابہ پہ اتنا صدمہ تھا کہ کوئی اٹھا ہی نہیں. آپ نے دوسری دفعہ کہا، آپ نے تیسری دفعہ کہا، ایک نہیں اٹھا. پریشان ہو کے خیمے میں آئے ام سلمہ. میں کہہ رہا ہوں سر منڈاؤ، کوئی اٹھتا ہی نہیں. تو اگر ام سلمہ کہتی بڑے نافرمان لوگ، بہت ہی بے ادب ہیں، بڑے ہی نافرمان ہیں، ان کو اتنا ہی سلیقہ نہیں ہے کہ آپ کی بات نہیں مان رہے، تو برباد ہو گئے تھے کہ نہیں ہو گئے؟ نبی کے دل پہ میل آ جاتا تو برباد ہوتے نہ ہوتے. یا رسول اللہ، آپ کے جان نثار کے بعد پھر کیا ہوگا؟ صدمہ بہت آیا ہے، دیکھنے میں نظر آتا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا فرما رہے ہیں. آپ باہر جا کے نائی بلائیں اور اپنا سر مڑائیں، آپ دیکھیں آپ کو دیکھ کے سارے ہی ایسا کریں. یہ کتنے لوگ کہتے ہیں بیویوں کو رائے نہیں لینی چاہیے تھی، بیویاں عورتوں کو مت نہیں لینی چاہیے. بے وقوف ہو، یہ دیکھو میرا نبی اپنی بیگم سے مشورہ کر کے ان کے مشورے پہ عمل کرتا. وہ مرد بے وقوف ہیں جو اپنے آپ کو اتنا عقل کل سمجھے کہ بیوی سے رائے لینے کی ضرورت ہے. کیا پتا یہ ہمارے اپنی زبان میں، ہماری زبان میں گھر کی عورت کو رن کہتے رن. میرے بزرگوں کے الفاظ میرے کان میں، کیا پتا. اور سارے جہان دیاں چگلا آپ مار باندھے. میں قربان جاؤں جو عرش کی تحریر کو زمین پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے اور جنت کے مسلح پہ کھڑے ہو کے دیکھتا ہے، جہنم کی شعلوں کو مسلح پہ کھڑے ہو کے دیکھتا ہے، جس کی نظر اتنی تیز ہو کہ میرے رب کو دیکھ لیا ہو. وہ کہہ رہے ہیں سلمان بتاؤ کیا ہم نے تمہیں مٹی سے نکالا. یا رسول اللہ، اس پہ صدمہ آیا ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا فرما رہے ہیں. آپ جا کے خود سر مڑائیں، اور باہر گئے. آپ نے اس کو بلایا ابو زمع بلوی، جن کی قبر مبارک وہاں ہے تونس میں، ان کو بلوایا. انہوں نے آپ کا سر موڑا تو آپ کو دیکھ کے سارے کھڑے ہو گئے، ایک دوسرے اس طرح لے کے سر، اور غصہ اتنا چڑھا ہوا تھا کہ ایک دوسرے کو زخمی کر رہے تھے. فی ظلمات ثلاث، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں تمہارا رب تمہیں بناتا ہے. اور وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے سے پاک ہے، وہ نہیں بھولتا. لا یخفی علیہ علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء لا یعزب عنہ مثقال ذرہ. ایک طارق جمیل ماں کے پیٹ میں نہیں بن رہا، کروڑوں بچے بن رہے ہیں اور سب اندھیرے میں بن رہے ہیں، اور وہ کسی ایک سے بھی غافل نہیں ہے، اور اتنا بیدار ہے. 3 اندھیروں میں 2 آنکھیں، 7 ارب انسان، اور ٹوٹل رنگ 7 ہیں، ٹوٹل رنگ 7 ہیں. اس کے مکس کر کے ہم رنگ بناتے ہیں. 7 ارب انسانوں میں سے کسی ایک مرد یا عورت کی آنکھ کا کلر
دوسرے سے نہیں ملتا. آپ ساری دنیا چیک کرو کہیں مل جائے. علم نجعل لہ عینین، یہ آنکھیں کہاں سے آئی ہیں؟ اور اس آنکھ کی ایک چھوٹی سی آنکھ میں 13 کروڑ آئی ریسیپٹر ہیں، اور اس میں 13 کروڑ آئی ریسیپٹر ہیں، اور 6 لاکھ آئی ریسیپٹر رنگ کو دیکھنے کے لیے ہیں. اگر اللہ وہ بجھا دے، میں ان کو بلب کہتا ہوں آسان کرنے کے لیے، 26 کروڑ بلب ہیں دونوں آنکھوں میں، 6 لاکھ بلب رنگ دیکھتے ہیں. اگر اللہ انہیں آف کر دے، ہر شے بے رنگ ہو جائے گی، بے نور ہو جائے گی. گلاب کے پھول کا حسن کوئی نہیں دیکھ سکے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی آنکھ میں 26 کروڑ بلب لگائے، ان میں رنگ ڈالے، اور کسی ایک کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملنے دیتا. یہ کیسا خالق ہے، یہ کیسا مالک ہے. اور ان کو پیچھے 13 لاکھ کیبلز ہیں. 26 کروڑ آئی ریسیپٹر کے پیچھے 13 لاکھ کیبل. 13 لاکھ کیبل کو گزارنا پڑے، اے پورا حال بھی پڑ جاوے گا، پھر بھی تھوڑا پہ جائے گا. اور میرا مالک 13 لاکھ کیبل کتنے؟ 2 جگہ ہماری ماں کا کردار ایسا سامنے آیا ہے کہ آفرین ہے. ساری امہات پر فائق. ایک صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ نے فرمایا کہ ہم عمرے پہ نہیں جا رہے، لہٰذا احرام کھول دو اور سر منڈا لو، تو صحابہ پہ اتنا صدمہ تھا کہ کوئی اٹھا ہی نہیں. ہم نے 2 دفعہ کہا، ہم نے 30 دفعہ کہا، ایک نہیں اٹھا. آپ پریشان ہو کے خیمے میں آئے. ام سلمہ، میں کہہ رہا ہوں سر منڈاؤ، کوئی اٹھتا ہی نہیں. تو اگر ام سلمہ کہتی بڑے نافرمان لوگ، بہت ہی بے ادب ہیں، بڑے ہی نافرمان ہیں، ان کو اتنا ہی سلیقہ نہیں ہے کہ آپ کی بات نہیں مان رہے، تو برباد ہو گئے تھے کہ نہیں ہو گئے؟ نبی کے دل پہ میل آ جاتا تو برباد ہوتے نہ ہوتے. یا رسول اللہ، آپ کے جان نثار ہیں. بے شک وہ زبردست خالق اس لیے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا فرما رہے ہیں. آپ باہر جا کے نائی بلائیں اور اپنا سر مڑائیں. آپ دیکھیں، آپ کو دیکھ کے سارے ہی ایسا کریں. یہ کتنے لوگ کہتے ہیں بیویوں کو رائے نہیں لینی چاہیے، بیویاں عورتوں کو مت نہیں لینی. جو بے وقوف ہو، یہ دیکھو میرا نبی اپنی بیگم سے مشورہ کر کے ان کے مشورے پہ عمل کریں. وہ مرد بے وقوف ہیں جو اپنے آپ کو اتنا عقل کل سمجھے کہ بیوی سے رائے لینے کی ضرورت ہے. کیا پتا یہ ہمارے اپنی زبان میں، ہماری زبان میں گھر کی عورت کو رن کہتے ہیں. میرے بزرگوں کے الفاظ میرے کان میں سارے جہان دیاں چگلاں آپ مار باندھے ہیں. وہ عرشوں پر ہے. میں قربان جاؤں جو عرش کی تحریر کو زمین پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے اور جنت کے مسلح پہ کھڑے ہو کے دیکھتا ہے، جہنم کی شعلوں کو مسلح پہ کھڑے ہو کے دیکھتا ہے. اس کی نظر اتنی تیز ہو کہ میرے رب کو دیکھ لیا ہو. وہ کہہ رہے ہیں ام سلمہ کیا گزر جاؤ. ام سلمہ، یا رسول اللہ، ان پہ صدمہ آیا ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا فرما رہے ہیں. آپ جا کے خود سر مڑائیں. ہم سے کارڈف میں، تو وہاں سے باہر گئے، پہنچنا جمعہ کے ٹائم میں بلایا ابو زمعہ بلوی جن کی قبر مبارک بہت نیچے ہوتا ہے، تو میں ان کو بلوایا. انہوں نے آپ کا سر مونڈا تو آپ کو دیکھ کے سارے کھڑے ہو گئے، ایک استرے لے کے سر، اور غصہ اتنا چڑھا ہوا تھا کہ ان کو زخمی کر رہے تھے. میرا بندہ ایک پتا بھی گرتا ہے تو تیرا اللہ جانتا ہے. سبحان اللہ. اتنے بڑے وجود کے عمل کو نہیں دیکھے گا، نہیں جانے گا. میں ان کو دیکھوں. اور پھر میں نے افریقہ کا سفر کیا ہوا ہے کئی دفعہ، تو وہاں کے جنگل دیکھ، اصل تو جنگل وہاں ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. جو وہاں جنگل دیکھے ہیں میں نے جماعت میں جا کے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها. میرا بندہ ایک پتا بھی گرتا ہے تو تیرا اللہ جانتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض. زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ ہوتا ہے تو وہ بھی تیرا اللہ جانتا ہے. ولا رطب ولا یابس. کوئی خشک و تر، کوئی چیز بھی تیرے رب کی کتاب سے باہر نہیں ہے. الا فی کتاب مبین، یعنی تیرے رب کے علم سے باہر نہیں ہے. یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء. رات اندھیری ہو، پہاڑ کالا ہو، پتھر بھی کالا ہو، اوپر ایک کالی چیونٹی چل رہی ہو،
اور یہ ایک تو نہیں چل رہی نا، چونٹیوں کے ٹریلین 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 ان کی تعداد ہے۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ چونٹی کالے پہاڑ، کالی رات، کالے پتھر پہ چل رہی ہو تو تیرے رب کا یہ دعویٰ نہیں کہ میں چونٹی دیکھ رہا ہوں، تیرا رب کہہ رہا ہے کہ چونٹی کے حقیر ٹانگوں سے جو لکیر پڑ رہی ہے وہ لکیر دیکھ رہا ہوں، لکیر۔ اس کا دیکھنا کیسے ہے؟ اب اگر دو آدمی مل کے غیبت کر رہے ہیں، دو عورتیں مل کے غیبت کر رہی ہیں، کسی کی برائی کر رہے ہیں، برائی کر رہی ہیں، کیا وہ سننے والا نہیں ہے؟ اقرب الیہ من حبل الورید، یہاں سے زیادہ قریب ہوں، دور کتنا ہے؟ لا تراہ العیون، آنکھیں نہیں دیکھ سکتے، ولا تخالطہ الظنون، خیال نہیں جا سکتا، لا یصفہ الواصفون، تعریف کرنے والوں کی تعریف اس تک نہیں پہنچ سکتی، لا تغیر الحوادث، حادثات سے نہیں ڈرتا۔ دو جگہ ہماری ماں کا کردار ایسا سامنے آیا ہے کہ آفرین ہے، ساری امہات پر فائق۔ ایک صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ نے فرمایا کہ ہم عمرے پہ نہیں جا رہے لہٰذا احرام کھول دو اور سر منڈالو، تو صحابہ پہ اتنا صدمہ تھا کہ کوئی اٹھا ہی نہیں۔ آپ نے دوسری دفعہ کہا، آپ نے تیسری دفعہ کہا، ایک نہیں اٹھا۔ پریشان ہو کے خیمے میں آئے ام سلمہ، میں کہہ رہا ہوں سر منڈاؤ، کوئی اٹھتا ہی نہیں۔ تو اگر ام سلمہ کہتی بڑے نافرمان لوگ، بہت ہی بے ادب ہیں، بڑے ہی نافرمان ہیں، ان کو اتنا ہی سلیقہ نہیں ہے کہ آپ کی بات نہیں مان رہے، تو برباد ہو گئے تھے کہ نہیں ہو گئے؟ نبی کے دل پہ میل آ جاتا تو برباد ہوتے نہ ہوتے۔ یا رسول اللہ، آپ کے جاننے سارے ہیں اور ان کو صدمہ بہت آیا ہے، اس لیے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا فرما رہے ہیں۔ آپ باہر جا کے نائی بلائیں اور اپنا سر مڑائیں، آپ دیکھیں، آپ کو دیکھ کے سارے ہی ایسا کریں۔ یہ کتنے لوگ کہتے ہیں بیویوں کو رائے نہیں لینی چاہیے، بیویاں عورتوں کو مت نہیں لینی چاہیے، بے وقوفوں۔ یہ دیکھو میرا نبی اپنی بیگم سے مشورہ کر کے ان کے مشورے پہ عمل کرتا۔ وہ مرد بے وقوف ہیں جو اپنے آپ کو اتنا عقل کل سمجھے کہ بیوی سے رائے لینے کی ضرورت ہے۔ کیا پتا یہ ہمارے اپنی زبان میں، ہماری زبان میں گھر کی عورت کو رن کہتے ہیں۔ میرے بزرگوں کے الفاظ میرے کان میں، کیا پتا سارے جہان دیاں چگلا آپ مار پاکستانی میں قربان جاؤں جو عرش کی تحریر کو زمین پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے اور جنت کے مسلح پہ کھڑے ہو کے دیکھتا ہے، جہنم کی شعلوں کو مسلح پہ کھڑے ہو کے دیکھتا ہے، جس کی نظر اتنی تیز ہو کہ میرے رب کو دیکھ لیا ہو۔ وہ کہہ رہے ہیں مسلمان بتاؤ کیا سمندر کی گہرائی میں جو کچھ ہے صدمہ آیا ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا فرما رہے ہیں۔ آپ جا کے خود سر مڑائیں اور اتنے پہاڑ ہیں، آپ باہر گئے، آپ نے بلایا ابو زمعہ بلوی جن کی قبر مبارک وہاں ہے تونس میں، ان کو بلوایا، انہوں نے آپ کا سر مونڈا تو آپ کو دیکھ کے سارے کھڑے ہو گئے، ایک اسطرے لے کے سر، اور غصہ اتنا چڑھا ہوا تھا کہ ایک دوسرے کو زخمی کر رہے تھے۔ ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ اللہ اکبر۔ کہ تم تین آدمی کنڈی لگا کے بیٹھو، تین عورتیں یا تین مرد، یا منہ کالا کرنے بیٹھو، کوئی برائی کرنے بیٹھو، تو اللہ کہتا ہے چوتھا میں ہوں، ساتھ ہوں۔ تم خود سوچو کہ کوئی آدمی اگر ہمیں دیکھ رہا ہو تو ہم رک جاتے ہیں، کوئی بچہ بھی دیکھ رہا ہو تو ہم رک جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہو پاگل، میں جو دیکھ رہا ہوں مجھ سے تو حیا کر، میری تو شرم، مجھ سے تو شرم کر۔ تم چار ہو تو پانچواں میں ہوں، تم پانچ ہو تو چھٹا میں ہوں، تم چھ ہو تو ساتواں میں ہوں، تم اس سے ادنا ہو، چھ کے پانچ، پانچ کے چار، چار کے تین، تین کے دو، دو کا اکیلا، تم اکیلے ہو، کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا۔ اللہ کہتا میں دیکھ رہا ہوں۔ اقرب الیک من حبل الورید، جہاں تیری شہرت سے زیادہ قریب ہوں میں۔ تو کدھر بھاگے گا؟ این المفر، کہاں بھاگو گے؟ این تذہبون، کدھر جاؤ گے؟ ساری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو اس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہ اللہ ہمیں موت دے دے گا۔ بوڑھے جوان کی کوئی قید نہیں ہے۔ میں اپنے جوان بیٹے کو مرتے دیکھ رہا ہوں، میں 70 سال کا ہو گیا ہوں، میرے سامنے میرا 36 سال کا بچہ مر رہا ہے اور میں بے بس ہوں، اور میں نے
50 سال ہو گئے دنیا کچھ نہیں، دنیا کچھ نہیں، دنیا کچھ نہیں یہ کہتے ہوئے، لیکن اپنے بیٹے کی موت نے مجھے سمجھایا کہ دنیا کچھ نہیں۔ قرآن بھی بیان کیا، حدیث بھی بیان کی، لیکن اللہ کی قسم پتہ اس دن چلا جب اپنے ہاتھوں سے اس کو مٹی میں ڈال دیا اور منو مٹی اوپر ڈال دی، تو پتہ چلا کہ جو تو کہتا تھا نا دنیا کچھ نہیں، واقعی دنیا کچھ نہیں، یہ کچھ نہیں، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ اللہ کو راضی کر کے مر جانا یہ سب سے بڑی کامیابی۔ تو میں نے بات شروع کی، دو جگہ ہماری ماں کا کردار ایسا سامنے آیا ہے کہ آفرین ہے، ایک مصیبت ہے، ساری امہات پر فائز چلا جاتا۔ ایک صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ نے فرمایا کہ ہم عمرے پہ نہیں جا رہے لہٰذا احرام کھول دو اور سر منڈا لو، تو صحابہ پہ اتنا صدمہ تھا کہ کوئی اٹھا ہی نہیں۔ آپ نے دوسری دفعہ کہا، آپ نے تیسری دفعہ کہا، ایک نہیں اٹھا۔ تو آپ پریشان ہو کے خیمے میں آئے ام سلمہ، میں کہہ رہا ہوں سر منڈاؤ، کوئی اٹھتا ہی نہیں۔ تو اگر ام سلمہ کہتی بڑے نافرمان لوگ، بہت ہی بے ادب ہیں، بڑے ہی نافرمان ہیں، ان کو اتنا ہی سلیقہ نہیں ہے کہ آپ کی بات نہیں مان رہے، تو برباد ہو گئے تھے کہ نہیں ہو گئے؟ نبی کے دل پہ میل آ جاتا تو برباد ہوتے نہ ہوتے۔ اور ان کو صدمہ بہت آیا، اس لیے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا فرما رہے ہیں۔ آپ باہر جا کے نائی بلائیں اور اپنا سر مڑائیں، آپ دیکھیں، آپ کو دیکھ کے سارے ہی ایسا کریں۔ یہ کتنے لوگ کہتے ہیں بیویوں کو رائے نہیں لینی چاہیے، بیویاں عورتوں کو مت نہیں لینی چاہیے، بے وقوفو، یہ دیکھو میرا نبی اپنی بیگم سے مشورہ کر کے ان کے مشورے پہ عمل کرتا۔ وہ مرد بے وقوف ہیں جو اپنے آپ کو اتنا عقل کل سمجھے کہ بیوی سے رائے لینے کی ضرورت ہے۔ تو پھر میں کیا کروں گا؟ کیا پتا، یہ ہمارے اپنی زبان میں، ہماری زبان میں گھر کی عورت کو رن کہتے ہیں۔ میرے بزرگوں کے الفاظ میرے کان میں سارے جہان دیاں چگلاں آپ مار بندے۔ میں قربان جاؤں جو عرش کی تحریر کو زمین پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے اور جنت کے مسلح پہ کھڑے ہو کے دیکھتا ہے، جہنم کی شعلوں کو مسلح پہ کھڑے ہو کے دیکھتا ہے، جس کی نظر اتنی تیز ہو کہ میرے رب کو دیکھ لیا ہو، وہ کہہ رہے ہیں ام سلمہ ایک ام سلمہ، یا رسول اللہ ان پہ صدمہ آیا ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا فرما رہے ہیں۔ آپ جا کے خود سر منڈائیں، بڑے لوگوں کی جنت ہے۔ آپ باہر گئے، آپ نے بلایا ابو زمع بلوی کیسے ہیں؟ قبر مبارک وہاں ہے تونس میں، ان کو بلوایا، انہوں نے آپ کا سر مونڈا تو آپ کو دیکھ کے سارے کھڑے ہو گئے، ایک اسطرے لے کے سر، اور غصہ اتنا چڑھا ہوا تھا کہ ان کو زخمی کر رہے تھے۔ وہاں صرف سرسبز کا لفظ ہے اور ادھر درخت ہی درخت ہیں، باغات ہی باغات ہیں۔ پھر جو اوپر والی جنت ہے، فیہما عینان تجریان، وہاں چشمے ہیں بہتے ہوئے۔ جو نیچے والی جنت ہے، فیہما عینان نضاختان، اس میں چشمے ہیں ابلتے ہوئے، ایسے بہتے ہوئے نہیں، ابلتے ہوئے۔ بہتے چشمے کا حسن اور ہے اور ابلتے چشمے کا حسن اور ہے۔ اور فیہما من کل فاکہۃ زوجان، جو جنت الفردوس ہے اس میں ہر چیز جو تیرے تصور میں ہے، ہر چیز وہاں موجود ہے۔ جیسے آپ کسی بڑے سٹور پر جاتے ہیں تو آپ کو سوچنا نہیں پڑتا کہ یہ چیز ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہر چیز موجود ہوتی ہے۔ لیکن جو چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں اس میں آپ پوچھتے ہیں بھئی یہ چیز ہے یا نہیں ہے، وہ آگے کہتا جی نہیں یہ ہے اور یہ نہیں ہے۔ تو نیچے والی جنت کو یوں بیان کیا ہے، فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، جیسے کوئی چھوٹی دکان ہوتی ہے۔ اور جنت الفردوس کیا ہے؟ من کل فاکہۃ زوجان، بہتات ہے، خامد اور بیوی بیٹھے ہوں گے اور دروازے پر دستک ہوگی، نوکر دروازہ کھولے گا، سامنے فرشتہ کھڑا ہوگا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور مجھے حکم ہے کہ میں اجازت لے کے اندر آؤں۔ یہ شان اللہ دے گا مرد عورت کو کہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ اجازت لے گا، تو یہ اجازت دے گا تو آئے گا، وہ آئے گا تو وہ دونوں بیٹھے ہوں گے تو ان کے سامنے ایسے ایک تھال ہوگا جیسے کورڈ ہوگا ریشمی رومال سے، اس کے سامنے ایسے رکھے، کہا جی اللہ نے آپ کو گفٹ بھیجا ہے۔ تو جب اس کے اوپر سے کپڑا اٹھائے گا تو کہے گا یار یہ تو ابھی کھایا ہے۔ کلما رزقوا فیہا من ثمرۃ رزقا
قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، یہ تو ابھی کھایا ہے، تو یہ کیا ہو؟ تو فرشتہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذرا ٹیسٹ کریں، ذائقہ چکھیں، تو ایسے وہ اس کے تھوڑا سا توڑ کے منہ میں رکھیں۔ جب آپ 2-3 چیزوں کی چاٹ بناتے ہیں تو اس کا ایک اور ذائقہ بن جاتا ہے، وہ منہ میں جا کے تو سارے ہی برابر ہو جاتے ہیں۔ یہاں کیا ہو؟ 2 جگہ ہماری ماں کا کردار ایسا سامنے آیا ہے کہ آفرین ہے، ساری امہات پر فائد۔ ایک صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ نے فرمایا کہ ہم عمرے پہ نہیں جا رہے لہٰذا احرام کھول دو اور سر منڈالو، تو صحابہ پہ اتنا صدمہ تھا کہ کوئی اٹھا ہی نہیں۔ آپ نے دوسری دفعہ کہا، آپ نے تیسری دفعہ کہا، ایک نہیں اٹھا۔ پریشان ہو کے خیمے میں آئے ام سلمہ، میں کہہ رہا ہوں سر منڈاؤ، کوئی اٹھتا ہی نہیں۔ تو اگر ام سلمہ کہتی بڑے نافرمان بہت ہی بے ادب ہے، بڑے ہی نافرمان ہیں، ان کو اتنا ہی سلیقہ نہیں ہے کہ آپ کی بات نہیں مان رہے، تو برباد ہو گئے تھے کہ نہیں ہو گئے؟ نبی کے دل پہ میل آ جاتا تو برباد ہوتے نہ ہوتے؟ یا رسول اللہ، جب تک آپ کے جان ارادہ نہیں ہوگا اندر لے جانے کا، وہ آپ کے منہ میں گھومتا سمجھ میں نہیں آ رہا کیا فرما رہے ہیں۔ آپ باہر جا کے نائی بلائیں اور اپنا سر مڑائیں، آپ دیکھیں آپ کو دیکھ کے سارے ہی ایسا کریں۔ یہ کتنے لوگ کہتے ہیں بیویوں کو رائے نہیں لینی چاہیے، بیویاں عورتوں کو مت نہیں لینی چاہیے، بے وقوف ہو۔ یہ دیکھو میرا نبی اپنی بیگم سے مشورہ کر کے ان کے مشورے پہ عمل کرتا۔ وہ مرد بے وقوف ہیں جو اپنے آپ کو اتنا عقل کل سمجھے کہ بیوی سے رائے لینے کی ضرورت ہے۔ تو سرنن کیا پتا، یہ ہمارے یا اپنی زبان میں، ہماری زبان میں گھر کی عورت کو رن کہتے رن۔ میرے بزرگوں کے الفاظ میرے کان میں، کیا پتا، اور سارے جہان دیا چگلا آپ مار بند۔ چھوٹے دکاندار کہتے ہیں میرے کل پہ عظیم ہے، قربان جاؤں جو عرش کی تحریر کو زمین پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے، وہ جنت کے مسلح پہ کھڑے ہو کے دیکھتا ہے، جہنم کی شعلوں کو مسلح پہ کھڑے ہو کے دیکھتا ہے، جس کی نظر اتنی تیز ہو کہ میرے رب کو دیکھ لیا ہو۔ ایسے کرتے وہ کہہ رہے ہیں ام سلمہ تو کوئی کام کرنے کے لیے ام سلمہ یا رسول میرے اللہ، نبی نے ان کہا پہ صدمہ آیا ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا فرما رہے ہیں۔ کوئی ہے آپ جا کے خود سر منڈائیں، والا، یہ اڑائیں۔ اب باہر گئے، آپ نے بلایا ابو زمع بلوی، جن کی قبر مبارک وہاں ہے تونس میں، ان کو بلوایا، انہوں نے آپ کا سر مونڈا، تو آپ کو دیکھ کے سارے کھڑے ہو گئے، ایک دوسرے استرے لے کے سر، اور غصہ اتنا چڑھا ہوا تھا کہ ایک دوسرے کو زخمی کر رہے پانی کا قطرہ رکھ دو، ایک پھول کی پتی رکھ دو، ایک گھاس کا تنکا رکھ دو، کوئی چیز رکھ دو، اور اس کو یہاں بریڈ فورڈ کے میدان اس ہال کے اندر رکھ دو، تو اس نوخن کے برابر چیز سے جو نور نکلے گا آسمان تک چلا جائے گا، اور اس کی خوشبو پورے عالم میں پھیل جائے گی۔ تو باقی کیا چیز اللہ نے بنائی؟ اللہ المشمر للجنہ، کوئی ہے جنت کے لیے بازو چڑھانے والا؟ فإن الجنة لا خطر لها، جنت کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قیمت اندازہ نہیں ہے۔ وَهِيَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ نُورٌ يَتَلَأْلَأُ، رب کعبہ کی قسم نور ہے چمکتا ہوا۔ جنت میں ایک نور چمکے گا، لوگ فرشتوں سے کہیں گے یہ نور کیسا ہے؟ وہ کہیں گے اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا۔ وہ نور یتلألأ، نور ہے چمکتا ہوا۔ ریحانۃ تہتز، باغات ہیں جھومتے ہوئے، ہوا میں درخت ایسے جھومتے، ریحانۃ تہتز، ایسے جھومتے ہوئے باغات ہیں۔ قصر مشید، یہ برج خلیفہ کیا چیز ہے کہ ایسے اونچے اونچے محل ہیں کہ تمہاری ٹوپیاں گر جائیں اس کی لمبائی اور اونچائی کو دیکھتے ہوئے، اور وہ ایک ڈیزائن انہوں نے بنا دیا نا، اب اس کو بدلنا چاہیں تو بھی نہیں بدل سکتے، سارے نے اٹھاؤ تو پھر بڑھاؤ۔ اور میرے رب کی عزت کی قسم میں اتنی بڑی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آپ کی ایک نظر پڑ گئی، آپ کہیں گے یا آپ کہو گے اس کا ڈیزائن کچھ ایسے ہو، یوں کرنے سے پہلے اس کا ڈیزائن ویسے اللہ بنا دے۔ کن فیکون کی طاقت اللہ دے دے گا، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی، کن فیکون، پوچھا ہو گیا۔ 33 سال پہ عمر آ کے فل سٹاپ ہو جائے، 33 سال پہ فل سٹاپ۔ 6 نبیوں کی صفتیں، آدم علیہ السلام کا قد 125 فٹ،
اما ہوا کا قد 125 فٹ. یوسف علیہ السلام کا آپ نے سنا ہے دو جگہ ہماری ماں کا کردار ایسا سامنے آیا ہے خوبصورت کہ آفرین ہے. اپنے نسل ہو. ساری امہات پر فائق. ایک صلح حدیبیہ کے موقع موقع پر جب آپ نے فرمایا کہ ہم عمرے پہ نہیں جا رہے لہٰذا احرام کھول دو اور سر منڈا لو، تو صحابہ پہ اتنا صدمہ تھا کہ کوئی اٹھا ہی نہیں. آپ نے دوسری دفعہ کہا، آپ نے تیسری دفعہ کہا، ایک نہیں اٹھا. پریشان ہو کے خیمے آئے ام سلمہ. میں کہہ رہا ہوں سر منڈاؤ، کوئی اٹھتا ہی نہیں. تو اگر ام سلمہ کہتی بڑے نافرمان لوگ، وہ بھی ادب ہیں، بڑے ہی نافرمان ہیں، ان کو اتنا ہی سلیقہ نہیں ہے کہ آپ کی بات نہیں مان رہے، تو برباد ہو گئے تھے کہ نہیں ہو گئے؟ نبی کے دل پہ میل آ جاتا تو برباد ہوتے نہ ہوتے. بڑی نازک قوم ہوتی ہے، کون ساری رات کرے وہ صدمہ بہت آیا ہے. جب صبح آنکھ کھلی تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا فرما رہے ہیں. آپ باہر جا کے نائی بلائیں اور اپنا سر مڑائیں. آپ دیکھیں، آپ کو دیکھ کے سارے ہی ایسا کریں. یہ کتنے لوگ کہتے ہیں بیویوں کو رائے نہیں لینی چاہیے، بیویاں عورتوں کو مت نہیں لینی چاہیے. بے وقوفوں، یہ دیکھو میرا نبی اپنی بیگم سے مشورہ کر کے ان کے مشورے پہ عمل کرتے. وہ مرد بے وقوف ہیں جو اپنے آپ کو اتنا عقل کل سمجھے کہ بیوی سے رائے لینے کی ضرورت ہے. کیا پتہ یہ ہمارے اپنی زبان میں، ہماری زبان میں گھر کی عورت کو رن کہتے ہیں. میرے بزرگوں کے الفاظ میرے کان میں اور سارے جہان دیاں چگلا آپ مار مار. یوسف علیہ میں السلام قربان جاؤں جو عرش کی تحریر کو زمین پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے اور جنت کے مسلح پہ کھڑے ہو کے دیکھتا ہے، جہنم کی شعلوں کو مسلح پہ کھڑے ہو کے دیکھتا ہے، جس کی نظر اتنی تیز ہو کہ میرے رب کو دیکھ لیا ہو. تو کہہ رہے ہیں مسلمان بتاؤ کیا کریں. اور سب سے آخری نعمت تم مسلمان یا رسول مصطفیٰ اللہ، صلی ان پہ اللہ صدمہ علیہ آیا وسلم ہے. کے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا فرما رہے ہیں. اخلاق آپ جا کے خود سر منڈائیں، سبحان اللہ. یہ اڑائیں. اب باہر گئے، آپ نے جنت کے دروازے بلایا پر ابو دو زمع چشمے بلوی، ہوں گے. جن ایک کی سے وضو قبر کریں گے مبارک تو وہاں چہروں ہے، پر میک تو اپ اس ہو میں جائے. ان کو بلوایا. انہوں نے آپ کا سر مونڈا تو آپ کو دیکھ کے سارے کھڑے ہو گئے، ایک دوسرے اس طرح لے کے سر، اور وہ سائز میں چڑھا ہوا تھا کہ ایک دوسرے کو زخمی کر رہے. اور دوسرے چشمے سے پانی پئیں گے تو اندر کا کھوٹ اور بغض اور نفرت اور پیشاب اور پخانہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. میں نے حسن پہ بات شروع کی تھی. حسن کی تکمیل کے لیے جنت ہے. وہ کیا حسن ہے جو پخانے سے بھرا ہوا، پیشاب سے بھرا ہوا؟ وہ کیا جوانی ہے جسے بڑھاپا کھا جائے؟ وہ کیا صحت ہے جسے بیماری کھا جائے؟ وہ کیا زندگی ہے جسے موت کھا جائے؟ وہ کیا خوشی ہے جسے غم کھا جائے؟ وہ کیا سکھ ہیں جسے دکھ کھا جائیں؟ وہ کیا گھر ہیں جہاں سے اٹھا کے مٹی میں ڈال دیا جائے؟ یہ کوئی زندگی ہے؟ تو اب میرے نبی کی بات بتا رہا ہوں کہ 6 نبیوں کی صفتیں اور 4 صفتیں اور جردن، مرد ہیں یا عورتیں، سر کے بال بھووں کے بالوں کے سوا سارے بال جسم سے اللہ ختم کر دے گا. شیشے کی طرح جسم ہوگا، شیشے کی طرح. اور اگلی بات مردوں کے لیے ہے، مردن، امرت، چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے گی، داڑھی نہیں ہوگی. 15-16 سال کے بچے والی اس کی شکل ہوگی، یہ ہلکی سی بھویں ہوں، یہ ہلکی سی مونچھیں ہوں گی، اور باقی داڑھی غائب ہو جائے گی. جنہوں نے یہاں نہیں رکھی انہوں نے شاید اللہ سزا دے رکھو داڑھی، تو پتہ کوئی نہیں. جنہوں نے یہاں رکھی ہے وہ تسلی رکھیں آپ کی داڑیاں غائب ہو جائیں، اور اللہ ایسا حسین بنا دے گا یوسف علیہ السلام کی طرح. جعادن، سر کے بال کو گریالے ہوں گے یہاں تک، اور ان مستورات کے بال یہاں سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک. اور آپ کا قد ہوگا 125 فٹ. 125 فٹ کے بال ہوں گے جن کو اٹھانے کے لیے جنت کی حوریں ہوں. اور جو اللہ لباس پہنائے گا، جو شادی میں نہیں پہنتے دلہن، وہ جو ایسا گول ہوتا ہے اس کو لہنگا کہتے ہیں یا غرارہ کہتے ہیں، وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا. 3 میل کے دائرے میں. اب آپ کو پریشانی ہوگی تو اٹھاواں گی کہ میں سے
بچے مر جائے. دو جگہ ہماری ماں کا کردار ایسا سامنے آیا ہے اس کہ لباس آفرین میں ہے. سے وزن نکال دے گا. ساری امہات پر فائد. مخلوق ہے نا. ایک صلح حدیبیہ کے وزن موقع میں پر جب آپ نے فرمایا کہ ہم عمرے پہ نہیں جا رہے اللہ لہٰذا اس احرام لباس کھول میں دو سے وزن اور کو نکال سر دے، منڈا دو، ویٹ کو تو نکال دے. صحابہ پہ اتنا صدمہ تھا کہ طرح کوئی 100 اٹھا ہی جوڑے نہیں. اور 3 ہم نے میل 30 میں دفعہ کہا، ہم نے 30 دفعہ کہا، ایک نہیں اٹھا. آپ پریشان ہو کے خیمے میں آئے ام سلمہ. میں کہہ رہا ہوں سر منڈاؤ کوئی اٹھتا ہی نہیں. تو اگر ام سلمہ کہتی بڑے نافرمان لوگ، بہت ہی بے ادب ہیں، بڑے ہی نافرمان ہیں، ان کو اتنا ہی سلیقہ نہیں ہے کہ آپ کی بات نہیں مان رہے، تو برباد ہو گئے تھے کہ نہیں ہو گئے؟ نبی کے دل پہ میل آ جاتا تو برباد ہوتے نہ ہوتے. یا رسول اللہ خوبصورت آپ کے جان نثار ہیں. میرے نبی کے بارے میں صدمہ آتا بہت فی آیا. اشفاری اس لیے ان کو وقت سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا میرے فرما نبی رہے کی ہیں. آنکھوں آپ کے باہر جو جا کے بال نائی تھے بلائیں بڑے اور اپنا سر لمبے. مڑائیں. آپ دیکھیں، آپ کو دیکھ کے سارے ہی ایسا کریں. یہ کتنے لوگ کہتے ہیں بیویوں کو رائے نہیں لڑنی چاہیے، بیویاں عورتوں کو مت نہیں لڑنی. اور بے وقوفو یہ دیکھو میرا نبی اپنی بیگم سے مشورہ کر کے ان کے مشورے پہ عمل کر. وہ مرد بے وقوف ہیں جو اپنے آپ کو اتنا عقل کل سمجھے کہ بیوی سے رائے لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو سرن کیا پتا کہ ہمارے اپنی زبان میں، ہماری زبان میں گھر کی عورت کو رن کہتے رن. میرے بزرگوں کے الفاظ میرے کان میں ہر مرد عورت کی آنکھوں کے بال ہوں گے. یہ رنن پیچھے کے آنکھ کتنی موٹی اور ہو، سارے جہان دیاں چگلاں آپ مار باندھیں. حسین ہوگی. تو میرے نبی نے میں فرمایا قربان جاؤں جو عرش کی تحریر کو زمین پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے اور جنت کے مسلح پہ کھڑے ہو کے دیکھتا ہے، جہنم کی شعلوں کو مسلح پہ کھڑے ہو کے دیکھتا ہے، جس کی نظر اتنی تیز ہو کہ میرے رب کو دیکھ لیا ہو. وہ کہہ رہے ہیں ام سلمہ بتاؤ کیا یہاں سے ام سلمہ یا رسول اللہ ان پہ صدمہ آیا ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا فرما رہے ہیں. آپ جا کے خود سر مڑائیں. اور ایک سیکنڈ میں نقشہ بدلنا چاہو بدل باہر کے گئے، دوسرا ہو جائے گا. آپ نے بلایا ابو زمعہ بلوی جن کی قبر مبارک وہاں ہے تونس میں، ان کو بلوایا. انہوں نے آپ کا سر مونڈا تو آپ کو دیکھ کے سارے کھڑے ہو گئے، ایک دوسرے اسطرے لے کے سر، اور غصہ اتنا چڑھا ہوا تھا کہ ایک دوسرے کو زخمی کر رہے تھے. یہاں نشہ چھوڑ دو. وہاں اللہ نے 3 کیٹیگری بتائی ہیں پینے پہ لانے کی محفل. ایک ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا. نیک لوگ کافوری شراب ڈال کے پئیں گے، خود ڈال رہے ہیں اور پی رہے ہیں. اس سے اوپر ایک درجہ ہے وہ یسقون فیہا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا. مرد عورت دونوں کی بات ہو رہی ہے. وہاں نوکر ہوں گے جو پلائیں گے، نوکر ہوں گے جو پلائیں گے. اور ایک وی 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 جتنے وی لگا دو ساری دنیا وی سے کر دو، وی 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 آئی پی. وہ کون ہوں گے؟ ایمان والی عورتیں بھی مرد بھی. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. ان کا رب انہیں پلائے گا شراب طہور. وہاں ساقی اللہ ہوگا. اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی کیا کیفیت ہوگی، یہ بیان نہیں ہو سکتا، اس کا پتہ بھی کوئی نہیں. تو یہ ایک زندگی ہے جس کو آگے اللہ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے کہ یہاں میری مان دو. 2 چیزوں کا امتحان ہے، ایک جان کا، ایک مال کا. جان وہاں خرچ کرو جہاں اللہ کہتا ہے، مال وہاں خرچ کرو جہاں اللہ کہتا ہے. پھر مر کے آ جاؤ میرے پاس موجے موجے موجی موجے. ہائے 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 ہائے. تو میرے بھائیو اللہ نے 2 سودے کیے ہیں 2 چیزوں کا. ایک جان میرے مرضی کے مطابق گزار، حلال میں گنجائش ہے جو مرضی کرو، حرام میں پاؤں رکھو گے تو پھر دوستی نہیں رہے گی. دوسرا ہے مال کا امتحان. مال میں 2 امتحان ہیں، حلال کماؤ حرام نہیں، حلال کماؤ حرام نہیں. کہ حرام سے جو گوشت بنتا ہے، خون بنتا ہے، وہ جہنم میں جلایا جائے گا. اگر ایمان ہے تو پھر اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا. حلال کماؤ اور حلال جگہ خرچ کرو. اور اللہ کہتا ہے میرے نام پہ خرچ کرو. 82 دفعہ قرآن میں حکم آیا ہے مال لگاؤ مال لگاؤ مال لگاؤ. زکوٰۃ کا حکم 10 دفعہ ہے، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ. اور ایک ہے یقیم الصلاۃ و یؤتوا الزکاۃ. اور ایک ہے 2 جگہ ہماری ماں کا کردار ایسا سامنے آیا ہے
کہ آفرین ہے، بارہ دفعہ بن جاتا ہے. ساری امہات پر فائق. ایک صلح حدیبیہ کے موقع بیان کیا جب آپ نے فرمایا کہ ہم عمرے پہ نہیں جا رہے لہٰذا احرام کھول دو اور سر منڈا دو، تو صحابہ پہ اتنا صدمہ تھا کہ کوئی اٹھا ہی نہیں. آپ نے دوسری دفعہ کہا، آپ نے تیسری دفعہ کہا، ایک نہیں اٹھا. تو آپ پریشان ہو کے خیمے میں آئے. ام سلمہ، میں کہہ رہا ہوں سر منڈاؤ، کوئی اٹھتا ہی نہیں. تو اگر ام سلمہ کہتی بڑے نافرمان لوگ، بہت ہی بے ادب ہیں، بڑے ہی نافرمان ہیں، ان کو اتنا ہی سلیقہ نہیں ہے کہ آپ کی بات نہیں مان رہے، تو برباد ہو گئے تھے کہ نہیں ہو گئے؟ نبی کے دل پہ میل آ جاتا تو برباد ہوتے نہ ہوتے. یا رسول اللہ، یہ آپ کے کیا؟ جان تو اللہ کہے گا یہ جو تم نے جمع کیا تھا نا بریڈ فورڈ میں، یہ اس کا سمجھ میں نہیں آ رہا کیا فرما رہے ہیں. آپ باہر جا کے نائی بلائیں اور اپنا سر مڑائیں. آپ دیکھیں، آپ کو دیکھ کے سارے ہی ایسا کریں. یہ کتنے لوگ کہتے ہیں بیویوں کو رائے نہیں لینی چاہیے، بیویاں عورتوں کو مت نہیں لینی چاہیے. بے وقوف ہو، یہ دیکھو میرا نبی اپنی بیگم سے مشورہ کر کے ان کے مشورے پہ عمل کرے. وہ مرد بے وقوف ہیں جو اپنے آپ کو اتنا عقل کل سمجھے کہ بیوی سے رائے لینے کی ضرورت ہے. تو کیا پتا، یہ ہمارے اپنی زبان میں، ہماری زبان میں گھر کی عورت کو رن کہتے ہیں. میرے بزرگوں کے الفاظ میرے کان میں رنن کیا پتا. سارے جہان دیاں چگلا آپ مار بند. ایک مچھلی میں قربان جاؤں جو عرش کی تحریر کو زمین پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے اور جنت کے مسلح پہ کھڑے ہو کے دیکھتا ہے، جہنم کی شعلوں کو مسلح پہ کھڑے ہو کے دیکھتا ہے، جس کی نظر اتنی تیز ہو کہ میرے رب کو دیکھ لیا ہو. وہ کہہ رہے ہیں ام سلمہ بتاؤ کیا کر سے پوچھو یہ نر ہے یا مادہ؟ دوستوں میں سلمہ یا نر ہے تو ہم کہنا ہمیں پہ صدمہ آیا ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا فرما رہے ہیں. آپ جا کے خود سر منڈائیں، ہمیں نر چاہیے تو مچھلی واپس لو. آپ باہر گئے، آپ تو نے اس کو بلایا ابو زمعہ بلوی جن کی یہ قبر مچھلی نر ہے مبارک یا وہاں مادہ ہے، تو انہوں نے کو بلوایا، انہوں نے آپ کا سر مونڈا. تو آپ کو دیکھ کے سارے کھڑے ہو گئے، ایک دوسرے اس طرح لے کے سر، اور غصہ اتنا چڑھا ہوا تھا کہ ایک دوسرے کو زخمی کر رہے تھے. اس سے زخمی کر رہے تھے. کاغڑ چڑی شیری نو چار لیندے لیندے چار ہور دینے پہ گئے. وہ 8,000 لے کے، اب وہ تو یہ کاغذ تو ہوتا نہیں تھا، سکے ہوتے تھے. تو اس نے اٹھایا چادر میں تو ایک گر گیا، تو اس نے وہ بھی اٹھا لیا. تو شیری کہنے لگی دیکھو کتنا یہ بخیل آدمی ہے، یہ 8 ایک گر گیا تھا تو کیا تھا، یہ تو اس کی 10 نسلوں کو کافی، یہ اس قابل ہی نہیں اس کو دیا جائے، واپس لو. اس نے پھر اس کو بولا اوے بے وقوف، تجھے اتنا مل گیا تھا، تیری 10 پشتوں کو کافی ہے، تو یہ جو گر گیا تھا یہ کیوں اٹھایا؟ اس کو پھر اندازہ ہو گیا کہ پچھوں بیگ ماں جڑی کانے تھوک مار دیا نا، بڑی خوفناک ہوئی. تو اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ اس پہ آپ کا نام لکھا ہوا تھا، کسی کا پاؤں آ جاتا تو آپ کے بے ادبی ہوتی. سنا تو اس نے 4,000 اور دے دو. تو میں چاہتا ہوں آپ سخی بنیں. اللہ تعالیٰ نے تو چند چیزیں ہم سے کہیں، سبحان، گناہ کبیرہ چھوڑ دو، وہ کوئی ہزاروں نہیں ہیں، انگلیوں پہ گنے جا سکتا ہے. گناہ کبیرہ چند ہے، وہ بھی اگر ہو جائیں اور اس پہ توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. 5 نمازیں، سال کے بعد روزے، زکوٰۃ اور حج پیسے والوں کا، اور اس کے بعد بڑے گناہ جو کبیرہ گناہ ہیں وہ سب کو پتہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ کا تو اتنا حق ہے. اس کے بعد حق ہے بندوں کا، ماں باپ کا، بیوی کا، بچوں کا، دوستوں کا، غریبوں کا، فقیروں کا، اور جن سے معاملہ پڑتا ہے مسلم کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ. مال کو کیسے خرچ کرنا ہے اس میں لمبی تفصیل ہے، 82 دفعہ اس کا حکم ہے. تو جو اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، دوزخ سے دور ہوتا ہے. اور بخیل آدمی دوزخ کے قریب ہوتا ہے اور اللہ سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے، اور جنت سے دور ہوتا ہے، دوزخ کے قریب ہوتا ہے. جو گن گن کے رکھتا ہے. 2 جگہ ہماری ماں کا کردار ایسا سامنے آیا ہے کہ آفرین ہے، ساری امہات پر فائق. ایک صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ نے فرمایا کہ ہم عمرے پہ نہیں جا رہے لہٰذا احرام کھول دو اور سر منڈا لو،
تو صحابہ پہ اتنا صدمہ تھا کہ کوئی اٹھا ہی نہیں. آپ نے دوسری دفعہ کہا, آپ نے تیسری دفعہ کہا, ایک نہیں اٹھا. پریشان ہو کے خیمے میں آئے ام سلمہ, میں کہہ رہا ہوں سر منڈاؤ, کوئی اٹھتا ہی نہیں. تو اگر ام سلمہ کہتی بڑے نافرمان لوگ, بہت ہی بے ادب ہیں, بڑے ہی نافرمان ہیں, ان کو اتنا ہی سلیقہ نہیں ہے کہ آپ کی بات نہیں مان رہے, تو برباد ہو گئے تھے کہ نہیں ہو گئے؟ نبی کے دل پہ میل آ جاتا تو برباد ہوتے نہ ہوتے. یا رسول اللہ, آپ کے جانے سے ان کو صدمہ بہت آیا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا فرما رہے ہیں. آپ باہر جا کے نائی بلائیں اور اپنا سر مڑائیں, آپ دیکھیں آپ کو دیکھ کے سارے ہی ایسا کریں. یہ کتنے لوگ کہتے ہیں بیویوں کو رائے نہیں لینی چاہیے, بیویاں عورتوں کو مت نہیں لینی چاہیے. بے وقوف ہو, یہ دیکھو میرا نبی اپنی بیگم سے مشورہ کر کے ان کے مشورے پہ عمل کرتا. وہ مرد بے وقوف ہیں جو اپنے آپ کو اتنا عقل کل سمجھے کہ بیوی سے رائے لینے کی ضرورت ہے. کیا پتا یہ ہمارے اپنی زبان میں, ہماری زبان میں گھر کی عورت کو رن کہتے رہے. میرے بزرگوں کے الفاظ میرے کان میں اور سارے جہان دیاں چگلا آپ مار باندھے ہیں. میں قربان جاؤں جو عرش کی تحریر کو زمین پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے اور جنت کے مسلح پہ کھڑے ہو کے دیکھتا ہے, جہنم کی شعلوں کو مسلح پہ کھڑے ہو کے دیکھتا ہے, جس کی نظر اتنی تیز ہو کہ میرے رب کو دیکھ لیا ہو. وہ کہہ رہے ہیں مسلمان بتاؤ کیا یا رسول اللہ, ان پہ صدمہ آیا ہے, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا فرما رہے ہیں. آپ جا کے خود سر منڈائیں. اب باہر گئے, آپ نے بلایا ابو زمعہ بلوی جن کی قبر مبارک وہاں ہے, تو ان کو بلوایا, انہوں نے آپ کا سر مونڈا. تو آپ کو دیکھ کے سارے کھڑے ہو ایک دوسرے استرے لے کے سر, اور غصہ اتنا چڑھا ہوا تھا کہ ایک دوسرے کو زخمی کر رہے تھے. نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا. اس کے بعد مال کا امتحان ہے ابھی جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا. پہلے آپ ہمارے نبی نے غریب لوگ آئے ان کے لیے چندہ مانگا. اصحاب صفہ 40 سے لے کر 400 تک تھے. روزانہ رات کو آپ ان کو جمع کرتے اور مدینے والوں سے کہتے ہاں بھائی کون کتنے لے جائے گا کھانا کھلانے کے لیے. سعد بن عبادہ ایسے پہلوان تھے جو ساروں کو کبھی لے جاتے, یا رسول اللہ سارے میرے مہمان, 400 کے 400 کو لے جاتے تھے اور کھانا کھلاتے. ایسے سخی تھے, اپنے ایک دن اپنے نبی سے کہا یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو اونٹ کا مغز کھلاؤں. ہم نے کہا ٹھیک ہے لے آنا کر. تو آپ کے ذہن میں تھا کہ میرے لیے لا رہا ہے تو ایک اونٹ کا ہی ہوگا. اگلے دن دیکھا تو ان کے نوکروں نے لیلیاں اٹھائی اور مسجد میں آ کے رکھنا شروع کی. آپ نے کہا صاحب یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میرا جی چاہا کہ آپ کو مغز کھلاؤں, تو پھر میرے دل میں آپ اکیلے نہ کھائیں, آپ کے ساتھ سارے صحابہ کھائیں, تو میں نے 100 اونٹ ذبح کیے ہیں اور صرف ان کا مغز نکال کے پکایا ہے, باقی میں نے لوگوں کو کہا لے کر لے جانا ہے, تو یہ میں وہ پکا کے لایا ہوں. ایسے سخی سے تو تبوک کے موقع پر آپ نے فرمایا بھائی سخت مارے کا ہے مال لو. تو سب سے زیادہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنا سارا مال لے لیا, زیرو. 2 دفعہ اس شخص نے اپنا سارا مال زیرو کیا ہے, زیرو. اور اس کے بعد جب وہ فوت ہوئے ہیں حضرت عثمان کے دور میں, تو ان کے پاس 10,000 بکریاں تھیں, 100 گھوڑے تھے, 1000 اونٹ تھے, اور 18 ٹن سونا چھوڑ کے مرے ہیں. 18 ٹن سونا, سارا مال لے لیا. اور پھر انتقال کے وقت 18 ٹن اولاد نے تقسیم کرنے کے لیے آریاں کاٹتے 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 ٹوٹ گئیں. اور وہ ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں, ابو بکر جنتی, عمر جنتی, عثمان جنتی, علی جنتی. 2 جگہ ہماری ماں کا کردار ایسا سامنے آیا ہے کہ آفرین ہے, ساری امہات پر فائق. ایک صلح حدیبیہ کے موقع جب آپ نے فرمایا کہ ہم عمرے پہ نہیں جا رہے لہذا احرام کھول دو اور سر منڈا دو, تو صحابہ پہ اتنا صدمہ تھا کہ کوئی اٹھا ہی نہیں. آپ نے دوسری دفعہ کہا, آپ نے تیسری دفعہ کہا, ایک نہیں اٹھا. پریشان ہو کے خیمے میں آئے ام سلمہ, میں کہہ رہا ہوں سر منڈاؤ, کوئی اٹھتا ہی نہیں. تو اگر ام سلمہ کہتی بڑے نافرمان لوگ,
بہت ہی بے ادب ہیں، بڑے ہی نافرمان ہیں، ان کو اتنا ہی سلیقہ نہیں ہے کہ آپ کی بات نہیں مان رہے، تو برباد ہو گئے تھے کہ نہیں ہو گئے؟ نبی کے دل پہ میل آ جاتا تو برباد ہوتے نہ ہوتے؟ یا رسول اللہ، آپ کے جان نثار ہیں جن کا اور ان کو صدمہ بہت آیا ہے، اس لیے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا فرما رہے ہیں۔ آپ باہر جا کے نائی بلائیں اور اپنا سر مڑائیں، آپ دیکھیں، آپ کو دیکھ کے سارے ہی ایسا کریں۔ یہ کتنے لوگ کہتے ہیں بیویوں کو رائے نہیں لینی چاہیے، بیویاں عورتوں کو مت نہیں لینی چاہیے، بے وقوفو، یہ دیکھو میرا نبی اپنی بیگم سے مشورہ کر کے ان کے مشورے پہ عمل کرتا۔ وہ مرد بے وقوف ہیں جو اپنے آپ کو اتنا عقل کل سمجھے کہ بیوی سے رائے لینے کی ضرورت ہے۔ تو سرنن کیا پتا، یہ ہمارے اپنی زبان میں، ہماری زبان میں گھر کی عورت کو رن کہتے ہیں۔ میرے بزرگوں کے الفاظ میرے کان میں، تو سرنن کیا پتا، سارے جہان دیاں چگلاں آپ مار باندھے میں قربان جاؤں جو عرش کی تحریر کو زمین پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے اور جنت کے مسلح پہ کھڑے ہو کے دیکھتا ہے، جہنم کی شعلوں کو مسلح پہ کھڑے ہو کے دیکھتا ہے، جس کی نظر اتنی تیز ہو کہ میرے رب کو دیکھ لیا ہو، وہ کہہ رہے ہیں مسلمان سے بتاؤ کیا کر کے آیا ہے یا رسول اللہ۔ ان پہ صدمہ آیا ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا فرما رہے ہیں۔ آپ جا کے خود سر مڑائیں، اور باہر گئے، بلایا ابو زمع بلوی جن کی قبر مبارک وہاں ہے تونس میں، ان کو بلوایا، انہوں نے آپ کا سر موڑا تو آپ کو دیکھ کے سارے کھڑے ہو گئے، ایک دوسرے اس طرح لے کے سر، اور غصہ اتنا چڑھا ہوا تھا کہ ایک دوسرے کو زخمی کر رہے تھے، غصے میں زخمی کر رہے تھے۔ آپ کا مال آگے پہنچانے کے لیے آپ سے مانگ رہا ہوں کہ آپ کا پیسہ آگے چلا جائے، مرتے ہوئے سارا یہیں چھوڑ کے چلے جائیں تو آگے بھجوا دیں، آگے پہنچا دیں۔ حضرت امام زین العابدین کے پاس کوئی مانگنے والا آتا، کہتے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے سامان کو جنت میں پہنچانے کے لیے سواری بھیج۔ تو ہم آپ کی سواری ہیں، ہم آپ کا سودا جنت میں پہنچانے کے لیے آئے ہیں، آپ جتنا دیں گے وہ سارے کا سارا جنت میں جائے گا اور کروڑوں گنا ہو کے جائے گا۔ دعا ایک فریاد ہوتی ہے اور ایک درخواست ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور میرا اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ ہماری دعائیں اکثر اٹکی ہوئی ہیں۔ تو ایک حدیث مجھے یاد آئی، ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اريد ان تستجاب دعوتی، میں چاہتا ہوں میری دعا قبول ہو۔ تو آپ نے فرمایا اجتنب من اکل الحرام تستجب دعوتک، تو حرام کھانے سے بچ، اللہ تیری دعائیں قبول کرے۔ حجاج بن یوسف جب عراق کا گورنر بن کے آیا تو اس کو پتہ چلا کہ یہاں کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جن کی دعا بہت قبول ہوتی ہے، اور جس بھی گورنر کے بارے میں انہوں نے بد دعا کی وہ ہلاک ہوا۔ تو وہ بہت شاطر آدمی تھا حجاج، اس نے سب کو دعوت پہ بلایا، بڑا اکرام کیا، سب کو بڑا پرتکلف کھانا کھلایا۔ اس کے بعد کہنے لگا الحمدللہ میں اب تمہاری بد دعا سے بچ گیا۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہ یہ میں نے تمہیں حرام کھلایا ہے، اب جب تک یہ تمہارے خون میں ہے تمہاری دعا مجھے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ آپ نے کہا اجتنب من اکل الحرام تستجب۔ دو جگہ ہماری ماں کا کردار ایسا سامنے آیا ہے کہ آفرین ہے، ساری امہات پر فائق۔ ایک صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ نے فرمایا کہ ہم عمرے پہ نہیں جا رہے لہٰذا احرام کھول دو اور سر منڈا لو، تو صحابہ پہ اتنا صدمہ تھا کہ کوئی اٹھا ہی نہیں۔ آپ نے دوسری دفعہ کہا، آپ نے تیسری دفعہ کہا، ایک نہیں اٹھا۔ پریشان ہو کے خیمے میں آئے ام سلمہ، میں کہہ رہا ہوں سر منڈاؤ، کوئی اٹھتا ہی نہیں۔ تو اگر ام سلمہ کہتی بڑے نافرمان لوگ، بہت ہی بے ادب ہیں، بڑے ہی نافرمان ہیں، ان کو اتنا ہی سلیقہ نہیں ہے کہ آپ کی بات نہیں مان رہے، تو برباد ہو گئے تھے کہ نہیں ہو گئے؟ نبی کے دل پہ میل آ جاتا تو برباد ہوتے نہ ہوتے؟ یا رسول اللہ،
آپ کے آپ جانے نے سے فرمایا کہ ان کو صدمہ بہت آیا میرے بیٹے اس لیے ان انس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا اپنی فرما رہے سنت ہیں بتاتا آپ باہر ہوں جا کے نائی بلائیں اور اپنا سر مڑائیں آپ دیکھیں آپ کو دیکھ کے سارے ہی ایسا کریں یہ کتنے لوگ کہتے ہیں بیویوں کو رائے نہیں لینی چاہیے بیویاں عورتوں کو مت نہیں لینی جو بے وقوف ہو یہ دیکھو میرا نبی اپنی بیگم سے مشورہ کر کے ان کے مشورے پہ عمل کر وہ مرد بے وقوف ہیں جو اپنے آپ کو اتنا عقل کل سمجھے کہ بیوی سے رائے لینے کی ضرورت نہیں تو سرنن کیا پتا یہ ہمارے اپنی زبان میں ہماری زبان میں گھر کی عورت کو رن کہتے رہا میرے بزرگوں کے الفاظ میرے کان میں سرنن کیا رنن کیا پتا اور سارے جہان دیاں چگلاں آپ مار باندھیں وظیفہ میرے نبی میں کا قربان جاؤں جو عرش کی تحریر کو زمین پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے اور جنت کے مسلح پہ کھڑے ہو کے دیکھتا ہے جہنم کی شعلوں کو مسلح پہ کھڑے ہو کے دیکھتا ہے جس کی نظر اتنی تیز ہو کہ میرے رب کو دیکھ لیا ہو وہ کہہ رہے ہیں ام سلمہ کو بتاؤ کیا رزق کھلا کر دے حضرت ام سلمہ یا نبی نے رسول ایسی اللہ خوبصورت جن پہ صدمہ آیا ہے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا فرما رہے ہیں آپ جا کے خود سر مڑائیں حضور آ کر تیرا باہر رزق گئے بڑھ جائے گا۔ آپ نے بلایا ابو زمع بلوی جن کی قبر مبارک ہے تونس میں بلوایا انہوں نے آپ کا سر مونڈا تو آپ کو دیکھ کے سارے کھڑے ہو گئے ایک دوسرے اسطرے لے کے سر اور غصہ اتنا چڑھا ہوا تھا کہ ایک دوسرے کو زخمی کر رہے تھے غصے میں زخمی حضور کر رہے سوتا ہے تو دو فرشتے ساری رات اس کے سرانے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کے پاس ہے، آپ نے پوچھا یار یہ تو بتا تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا 15 ہے۔ آپ نے پوچھا کون کون ہے؟ اب پہلا نمبر تو آپ ہی ہیں، اور پھر اس نے کہا وہ مسلمان جو باوضو رہتا ہے وہ میرا بہت بڑا دشمن ہے، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ باوضو رہیں، اللہ رزق بڑھائے، لیکن یقین کے ساتھ باوضو رہیں۔ اگر آپ اس خیال سے وضو کریں کہ مولوی صاحب نے کہا تھا چلو کر کے دیکھتے ہیں، پھر تو اگلا بھی چلا جائے گا، کیونکہ نبی کی بات کو آزمایا نہیں جاتا، نبی کی بات کو یقین سے کیا جاتا ہے۔ میری تو خالی زبان ہے، فرمان تو میرے نبی کا ہے۔ اللہ کے نبی کی بات کو کبھی چلو ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اب میری کوئی بات ہو تو اس کو تجربہ کرو، ایکسپیریمنٹ بھی کرو، دیکھو اسے۔ میرے نبی کی بات ہے، باوضو رہو، اللہ رزق بڑھا دے۔ انشاءاللہ اگر آپ باوضو رہیں گے تو یہ جو قسطوں میں پھنسے ہیں نا، شاید ہی کوئی بچا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قسطوں سے آزاد کر دے۔ جو جنہوں نے قسطیں دینی ہیں وہ کہیں گے ہم بڑے خوش ہیں، تو اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں، یہ سب تو بڑا جھوٹ۔ تو آپ باوضو رہیں، اللہ آپ کو قسطوں سے نکال دے، موج کی زندگی ہو۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل علی محمد کما انت اہلہ، وفل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ ہم تیرے بندے بندیاں، تیرے نبی کی امت، ہم تیرے نام پہ جمع ہوئے، ہماری یہ حاضری قبول فرما، اور یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، اپنے حبیب کی محبت سے بھر دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، میں قرضوں سے نجات عطا فرما، آپس کی نفرتوں سے نجات۔ دو جگہ ہماری ماں کا کردار ایسا سامنے آیا ہے کہ آفرین ہے، ہماری اولادوں کو ساری امہات پر فائد۔ ایک صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ نے فرمایا کہ ہم عمرے پہ نہیں جا رہے لہٰذا احرام کھول دو اور سر منڈا لو، صحابہ پہ اتنا صدمہ تھا کہ کوئی اٹھا ہی نہیں۔ آپ نے دوسری دفعہ کہا، آپ نے تیسری دفعہ کہا، ایک نہیں اٹھا۔ پریشان ہو کے خیمے میں آئے ام سلمہ، میں کہہ رہا ہوں سر منڈاؤ، کوئی اٹھتا ہی نہیں۔ تو اگر ام سلمہ کہتی بڑے نافرمان لوگ، بہت ہی بے ادب ہیں، بڑے ہی نافرمان ہیں، ان کو اتنا ہی سلیقہ نہیں ہے کہ آپ کی بات نہیں مان رہے، تو برباد ہو گئے تھے کہ نہیں ہو گئے؟ نبی کے دل پہ میل آ جاتا تو برباد ہوتے نہ ہوتے؟ یا رسول اللہ آپ کے جانشار ہیں اور ان کو سب کے ایمان کی حفاظت اس لیے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا فرما رہے ہیں۔
آپ باہر جا کے نائی بلائیں اور اپنا سر مڑائیں، آپ دیکھیں آپ کو دیکھ کے سارے ہی ایسا کریں۔ یہ کتنے لوگ کہتے ہیں بیویوں کو رائے نہیں لینی چاہیے، بیویوں عورتوں کو مت نہیں لینی چاہیے، بے وقوفو یہ دیکھو میرا نبی اپنی بیگم سے مشورہ کر کے ان کے مشورے پہ عمل کرے۔ وہ مرد بے وقوف ہیں جو اپنے آپ کو اتنا عقل کل سمجھے کہ بیوی سے رائے لینے کی ضرورت ہے۔ کیا پتہ یہ ہمارے اپنی زبان میں ہماری زبان میں گھر کی عورت کو رن کہتے ہیں، میرے بزرگوں کے الفاظ میرے کان میں رنن کیا پتہ، رنن کیا پتہ، اور سارے جہان دیاں چگلا آپ مار بندے۔ میں قربان جاؤں جو عرش کی تحریر کو زمین پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے اور جنت کے مسلح پہ کھڑے ہو کے دیکھتا ہے، جہنم کی شعلوں کو مسلح پہ کھڑے ہو کے دیکھتا ہے، جس کی نظر اتنی تیز ہو کہ میرے رب کو دیکھ لیا ہو، وہ کہہ رہے ہیں ام سلمہ بتاؤ کیا